انہوں نے ایک اپنے اندازے کے مطابق اس کا قبلہ رکھا، قبلے کی طرف مسجد کا رخ کیا، تو لاہور کے علماء نے اعتراض کیا کہ یہ سمت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی ہے۔ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ نے اگلے دن جتنے بھی علماء تھے فضلاء تھے سب کو بلایا کہ بنا نماز تم ادھر ہی پڑھو۔ نماز کے وقت آ کے علماء فضلاء تو جب نماز پڑھی سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد تمام علماء کا مجمع تھا، فضلاء کا مجمع تھا، ان سے کہنے لگے کہ اب تم دیکھو کہ اس مسجد کا رخ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں۔ تو تمام معتبر کتابوں میں لکھا حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ سب نے دیکھا کہ سامنے خانہ کعبہ موجود ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے۔ یہ حضرت علی حجویری کی پہلی کرامت ہے۔ تو یہ بزرگوں کی کرامت پر حق ہے، انبیاء کرام سے معجزہ پر حق، بزرگوں سے کرامت پر حق۔ ایسا کام ہوگا نا جو ہماری سمجھ میں نہ آئے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی بزرگ کا کوئی کمال نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے یہ بزرگ پہنچا ہوا ہے یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ تو شرک ہے۔ انبیاء کرام کو جتنی بھی صفات عطا فرمائی، خوبیاں عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے، وہ عطا فرمانے والا اللہ ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کو جو کچھ بھی عطا ہوا وہ عطا کرنے والا اللہ ہے۔ کسی بزرگ کے اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، ذاتی کوئی محنت نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا ولی اپنی ذات سے اپنی محنت سے کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتا، کھانا پلانا تو دور کی بات ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنا عقیدہ درست کرنا ہوگا۔ بزرگوں کا احترام ضروری ہے لیکن بزرگوں کا احترام ان کی قبروں پر سجدہ حرام ہے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے محنت کی، اللہ کو خوش کیا، اللہ کو راضی کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں ساری زندگی گزار دی، شریعت مطہرہ کے مطابق وہ زندگی گزارتے رہے، اور آج میں اور آپ آج کا کوئی بدبخت مسلمان اٹھ کر ان بزرگوں کی بے احترامی کرے۔ یوں غور کیجیے، اگر کوئی شخص میرے اور آپ کے کسی پیارے کی گزرے ہوئے کی قبر پر جا کر ڈھول بجائے تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ میرا